بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا پچھلے ہفتے کا کام مکمل کر چکے ہوں گے۔ آج ہم اپنے نئے ہفتے کا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا پہلا سوال ہے، درست اور غلط کے نشان لگائیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے رحمت تھے، درست۔ نمبر 2، آپ ہر حالت میں ثابت قدم رہتے تھے، درست۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجلس میں اونچی جگہ بیٹھنا پسند تھا، غلط۔ نمبر 4، آپ بڑے مہمان نواز تھے، درست۔ اوکے بچوں، اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 2 ہے، سبق میں سے کوئی 6 اسم چن کر لکھے۔ تو پیارے بچوں، اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ظاہر ہو۔ مثلا دنیا، مدینہ، اللہ تعالی، گھوڑے، مجلس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تمام اسم ہیں جو آپ کو اپنی کاپی میں خوش خط کر کے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا دوسرا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کی ضد تحریر کیجیے۔ یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کی آپ کو ضد بنانی ہے۔ آخری، آخری کی ضد ہے پہلا۔ کھلا، کھلا کی ضد ہے بند۔ نرم، سخت۔ دوست، دشمن۔ مسلمان، کافر۔ بہادر، بزدل۔ اعلیٰ، ادنا۔ امن، جنگ۔ اوکے بچوں، اسی طریقے سے آپ کو ان الفاظ کی ضد بنانی ہے۔ اس کے بعد آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کی املا درست کریں۔ یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن میں کچھ املا کی غلطیاں ہیں جو آپ کو درست کر کے لکھنی ہیں۔ رسول، اس میں صاد کی املا کی غلطی ہے، رسول میں سین آتا ہے۔ محتاجوں، محتاجوں میں ہے کی املا کی غلطی ہے، ہم اس کو درست کر کے لکھیں گے۔ فیصلہ، فیصلہ میں کیا املا کی غلطی ہے بچوں؟ جی ہاں، سین، سین کی جگہ ہم صاد لکھیں گے۔ ہدایت، ہدایت میں ہے کی غلطی ہے۔ شفقت میں توئیں نہیں آتا، توئیں کی املا کی غلطی ہے، شفقت میں تے آتا ہے۔ سلوک، سلوک میں کاف کی املا کی غلطی ہے جو ہمیں درست کر کے لکھنی ہے، سلوک۔ اوکے بچوں، اس کے بعد آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا اگلا سوال ہے، کلمے کی 3 اقسام بیان کریں۔ تو بچوں، کلمے کی 3 اقسام کون کون سی ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ چلیں پہلے ہم اسم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جو کلمہ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں۔ مثلا احمد، کتاب، اسکول۔ اوکے بچوں، اگلی مثال ہے، کلمے کی اگلی قسم ہے فعل۔ جو کلمہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے اسے فعل کہتے ہیں۔ مثلا لکھا، پڑھا، دیکھا۔ کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو ہم فعل کہتے ہیں۔ اوکے بچوں، اور کلمے کی آخری قسم ہے حرف۔ ایسا کلمہ جو نہ تو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اور نہ ہی اس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اسے حرف کہتے ہیں۔ مثلا کا، کی، کے۔ اوکے بچوں، زیادہ تر ہم حرف جملوں کو مکمل کرنے اور جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو کلمے کی تینوں اقسام اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگلا سوال ہے، دیے گئے جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ کریں۔ آمنہ نے دودھ پیا۔ اس جملے میں آمنہ اسم ہے
پیا فعل اور نے حرف. ٹھیک ہے بچوں. احمد نے کتاب پڑھ لکھا. احمد کیونکہ شخص کا نام ہے اس لیے یہ اسم ہے, اور لکھا کیونکہ کام ظاہر ہو رہا ہے اس لیے فعل ہے, اور حرف نے ہے. ٹھیک ہے. آج بچے اسکول میں جائیں گے. بچے اسم ہے, جائیں گے فعل ہے, اور میں حرف ہے. اوکے بچوں, آپ کو تمام اسم فعل اور حرف اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے, اور میں امید کرتی ہوں آپ یہ تمام کام اپنی کاپی کے اندر اچھے سے خوش خط کر کے لکھیں گے. اوکے بچوں, تھینک یو. اللہ حافظ.